بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل میں، اور پھر وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے، انہوں نے جو باتیں کی تھیں ان کے متعلق تھی کہ کیا کیا برے جملے وہ کہتے رہے، اور اللہ تعالی نے ان جملوں کا جواب کیا دیا، اور آخر پر پہنچ کے یہ بتلایا کہ اچھا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ حق اور باطل اسی طرح ہیں تو چلو پھر مباہلہ کر لو، اور دونوں فریق اللہ سے دعا مانگ لیں کہ جہاں پر حق ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ اور آیت نمبر 96 تک ہم پہنچے تھے۔ اب اس کے بعد 3 شبہات تھے جو اللہ کی توحید میں، خدا کی وحدانیت میں ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے۔ اور پہلا شبہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہودیوں کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو جبریل علیہ السلام پر انہوں نے اشکال کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ وحی نہ لاتا اور اس کی بجائے کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو بالکل ہم اس بات کو مانتے اور قائل ہوتے، لیکن جبریل کی اور ہماری پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالی نے ان کے اس پہلے شبے کا جواب بالکل 97 نمبر آیت جو ہے 97، اس کے بالکل پہلے حرف میں دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قل من کان عدو لجبریل، اور ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن بنتا ہے۔ پہلا شبہ جو تھا ان کا کہ چونکہ جبریل توحید کو لانے میں آپ کے پاس ساتھ آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، تو اس لیے اگر یہ نہ لاتا تو ہم مانتے، اس کا جواب ہو گیا یہ۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، اب اللہ تعالی نے بلکہ یہ دیکھیے کہ ان کے اس شبہ کی تردید کرنا شروع کی، اور اللہ تعالی نے مختلف جوابات اس کے دیے ہیں، اور یہ بتلایا ہے کہ ان کا شبہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تردید کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، یہ جو فَإِنَّهُ ہے یہ حقیقت میں اس شبہ کا پہلا جواب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ جو دوسری وجہ ہے یہاں پہ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے اس شبہ کا دوسرا جواب دیا، جیسے کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بات ایک کرتے ہیں اور اللہ اس کے 2 3 5 جوابات دیتے ہیں، تو شبہ انہوں نے ایک ظاہر کیا، اور اللہ تعالی نے اس شبہ کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور یہ پھر مصدقا لما بین یدیہ جو ہے یہ دوسری وجہ اس کی بیان کر دی۔ تیسرا جواب دیا ہے وہدن، اور چوتھا جواب اس کے بعد دیا ہے وبشریٰ للمؤمنین، اور پھر من کان عدوا للہ، یہ جو ہے پانچواں جواب اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم جو اللہ کے فرشتوں سے
عداوت اور دشمنی اختیار کر رہے ہو، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ بہت مہنگی پڑے گی اور یہ کفر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ پہلی زجر ہے ان کے لیے، ڈانٹ ہے، اور اس کی تشریح جب اصطلاحات پڑھائی تھیں اس وقت کر دی تھی نا، تو اس لیے یہ پہلی ڈانٹ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسری زجر، دوسری مرتبہ جو ڈانٹ انہیں پلائی ہے وہ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی کبھی کوئی وعدہ، کوئی اقرار، کوئی پیمان طے ہوگا۔ اور یہ دو چیزوں کے بعد پہلے شبہ کا جواب سمجھیے کہ ختم ہو گیا، کہ اللہ تعالی نے 5 وجوہات اس کی بیان کی، اور 5 وجوہ بیان کرنے کے بعد 2 ڈانٹ انہیں زبردست پلائیں، اور یہ پہلے شبہ کا جواب ہوا۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا شبہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، یہ جو ان کی حکومت قائم رہی ہے اور بادشاہت، یہ عیاذم باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس شرک کی وجہ سے مختلف منتر، جادو، ایسی چیزیں پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ ان کا دوسرا شبہ تھا، اور اس کو اللہ تعالی نے پھر یہاں سے رد کرنا شروع کیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول علیہ السلام آ گئے، جہاں پر 101 نمبر آیت ہے 101، اس کو آپ دیکھیے، یہاں سے اللہ تعالی نے ان کے اس شبے کا جواب دینا شروع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے لے کر چلے گئے ہیں، سارا اس شبے کا جواب ہوتے ہوتے 103 نمبر آیت تک پہنچ گیا۔ 103 نمبر آیت تک یہ ایک ہی شبہ کا جواب چل رہا، یہاں تک سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ تو پہلا شبہ یہ کہ جبریل امین وہ وحی لے کے نہ آتے، کوئی اور آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، اور اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ چیز حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی جادو کرتے تھے، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، شرک کرتے تھے۔ یہ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، اور کمال کا جواب ہے، ایسا جواب ہے جو قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایسا جواب ارشاد فرما سکتے تھے۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، ایک جگہ آپ سے عرض کریں گے۔ اور تیسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ناجائز تھی تو کیوں اللہ تعالی نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجا، اور وہ دونوں بھی کیا کرتے تھے، یہ شرک سکھاتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس چیز کی۔ تو یہ شرک سکھاتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ جادو سکھاتے تھے، تو اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا شرک اس میں شامل تھا، تو یہ فرشتے شرک کی تعلیم دینے کیوں آئے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ شرک کرنا، جسے تم مسلمان شرک کہتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 3 شبہات تھے، اور تینوں کا جواب اللہ تعالی نے اس پورے رکوع میں دیا ہے۔ جبریل امین سے بات شروع کی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اسی نسبت سے، اسی جگہ سے آیا ہے۔ اب آپ اسے دیکھیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد کیا فرمایا ہے۔ ارشاد یہ ہوا ہے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ اس شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ جبریل جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمنی وہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ حضرت مریم کے متعلق ان کا خیال جو کچھ بھی تھا یہودیوں کا، اسی وجہ سے وہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے۔ اور چونکہ حضرت مریم کے سامنے آئے تھے جبریل امین، اور قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ان کے سامنے آئے ایک بھلے چنگے مرد کی صورت میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ اس وجہ سے
یہودی یہ سمجھتے تھے، پتہ انہیں بھی تھا لیکن دل میں شرارت بھری ہوئی تھی نا، تو اس شرارت کی وجہ سے خام خواہ کے اعتراضات کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی جبریل امین کے ذریعے آنے لگی تو اس حسد میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے قل، آپ ارشاد فرمائیے، یہ پہلے شبے کا جواب دیا جا رہا ہے، من، جو کوئی بھی، پہلے شبے کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ من، جو کوئی بھی، شرطیہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جو بھی اس امتحان میں فیل ہو گیا، یہی کہتا ہے ٹیچر کلاس میں، یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس دفتر میں کام کرتا ہے، تو مراد تمام کے تمام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ من شرطیہ ہے کہ جو کوئی بھی کان عدو لجبریل، وہ کیا ہوگا؟ جبریل امین کا دشمن ہوگا، فإنہ، سو بلا شبہ یہ جبریل امین، نزلہ، نازل کر رہے ہیں، نازل لے کے نازل ہوئے ہیں، آئے ہیں، علی قلبی کا، آپ کے دل پر۔ یہاں پر خبر محذوف ہے، یہ تو وہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں مفسرین، اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اس کا جواب یہاں کچھ نہیں ہوا۔ قل من کان عدو لجبریل، آپ ان سے پوچھئے من کان عدو لجبریل، جبریل امین کا کون دشمن بنتا ہے؟ جو کوئی بھی ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فإنہ نزلہ علی قلبک، سو وہ تو آپ کے قلب مبارک پر قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں۔ تو جواب کہاں گیا؟ قل من کان عدو لجبریل، اور آپ ان سے پوچھئے یا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے، اس کا جواب مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں عبارت یہ ہو جائے گی کہ من کان عدو لجبریل، جو کوئی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے، فلا انصاف لہ، وہ کوئی انصاف سے کام نہیں لیتا، وہ کوئی درست بات نہیں کرتا۔ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن بنتا ہے وہ کوئی درست بات نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ایک اصول کی بات آپ سے ذکر کریں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، کل بھی متعدد مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی کہ یہاں پر آگے اب فکرہ کیا بنے گا، تو مفسرین اس کو لکھتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہاں پر یہ بنے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی عبارت آتی ہے تو وہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب بھی کوئی ایسی چیز آ جائے تو اصول کی بات آپ سے عرض کریں، دو باتوں میں احتیاط کیجئے گا۔ ایک یہ بات کر لیجئے کہ جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کا پچھلے مفسرین میں سے کسی نے ذکر کیا ہے یا نہیں۔ 13ویں صدی تک یہ اختلافات تو اب 14ویں صدی میں آ کے پیدا ہوئے نا، اور 1300 سے پیچھے پیچھے مسلمانوں میں اتفاق ہی تھا، اتحاد ہی تھا، اتنے فرقے نہیں بنے ہوئے تھے جتنے اب بظاہر نظر آتے ہیں۔ تو کیا ان صدیوں میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا پچھلوں میں سے کوئی اس کا قائل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جب آپ کو اپنی اس بات کی تائید مل جائے تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا۔ اصول کی ایک بات یہ، اور دوسری اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ کہیں جس مفسر کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے اور آپ کو اصل اس کی مل گئی ہے، اس کی مفردات میں سے تو نہیں ہے، اس کے تفردات میں سے تو نہیں۔ تفردات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالعموم لوگوں کے ساتھ ہے، جب ان کا علم بڑھ جاتا ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نئی بات ایک آدمی کہہ دیتا ہے، اور باقی جو امت میں اس کے معاصرین یا اس کے فوراً بعد آنے والے وہ کہتے ہیں کہ ان کا علم اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بات درست نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تفردات۔
فرد کہتے ہیں نا اکیلے کو، ایک آدمی کو. تفردات کا مطلب کہ وہ اس رائے میں اکیلا ہے تو اس کے اپنے تفردات میں سے نہ ہو. اس سے بھی پچھلے مفسرین کو دیکھ لیں. مثلا آپ نے 10ویں صدی کے ایک مفسر کو دیکھا اور یہ خیال آپ کے ذہن میں تھا کہ یہاں پر یہ بات ہوگی. اب وہاں سے آپ کو سند مل گئی تو آپ 10ویں کے بعد 11ویں صدی والوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہیں اس مفسر پر اعتراض تو نہیں کیا. اور پھر اس سے زیادہ یہ کہ 9ویں اور 8ویں اور 7ویں اور 6ٹھی صدی میں دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی یہ معانی آئے ہیں یا نہیں. اگر وہاں سے تائید مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ توافق ہو گیا. جو چیز آپ کے ذہن میں آئی وہ پچھلوں کے ذہن میں بھی آئی تھی اور اس کی سند مل گئی. اور پھر تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ اس قول کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے آدمی انہی سے نقل کر دے کہ فلاں فلاں نے یہ لکھا ہے. عافیت اسی میں. تفردات ہر شخصیت کے ہوتے ہیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جس کو بعض معاملات میں ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے وہ بڑھ گئے تھے بعض معاملات میں، بعض چیزوں میں، اس کے باوجود اس آدمی کے ہاں تفردات ہیں. مثلا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دوزخ ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ ان کا اپنا تفرد ہے. ان کے ساتھ ہیں 2-4 لوگ اور بھی، لیکن امت کبھی بھی اس پہ قائل نہیں رہی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے بعد کس صدی میں تھے ابن قیم؟ 8ویں صدی میں تھے. کیونکہ انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا 728 میں، 661 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 728 میں انتقال ہوا ہے. اور ان کے بعد اسی صدی میں انتقال ہوا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا. تو گویا یہ کہیے کہ 7ویں صدی میں ان کا وجود تھا اور 8ویں صدی اصل میں ان کے کام کی تھی، اسی میں ان کا انتقال ہوا. تو 8ویں صدی کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے ابن قیم پہ تنقید کی ہے، ان کے اس نظریے پہ. انہوں نے کہا یہ نظریہ ان کا اپنا تھا، بس اس کی اور تائید کہیں سے نہیں ہوتی. تو تفردات ہوا کرتے ہیں، ہر بڑے شخص کے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان تفردات کی بنیاد پر نہ تو اس شخص کو رد کر دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے تفردات کی بنیاد پر فتویٰ دے دینا چاہیے. کئی لوگوں کا قول آپ کو مل جائے گا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ روس والے ہیں. اس صدی میں بہت سے لوگوں نے لکھا کہ یاجوج اور ماجوج جن کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے یہ روس والے ہیں اور چین والے ہیں، اور بعض نے جاپان والوں کے متعلق لکھ دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں جتنے بھی بڑے آدمی ہوں یہ ان کے تفردات میں سے ہے، یہ واحد ان کی آراء ہیں، باقی لوگوں کی آراء اس پر نہیں. تو اس لیے یہ اصول کی باتیں آپ سے عرض کر دی کہ جہاں بھی کوئی الفاظ، کوئی چیز، کوئی تفسیر ایسی ذہن میں آتی ہے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے یا یہ ہوگی اس کی تفسیر، اس میں 2 احتیاطیں کر لی جائیں. ایک تو یہ کہ پیچھے دیکھ لیا جائے کہ کس نے لکھا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ ان کے تفردات میں سے نہیں. اور پھر جب آدمی کو اطمینان ہو جائے تو اس کی نسبت انہی کی طرف کر دے کہ انہوں نے اس پہ یہ لکھا. اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کچھ لوگوں کو رہنا چاہیے تاکہ آپ جانتے ہی ہیں جو اس کے بعد ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے قل من کان عدوا لجبریل، ان سے پوچھئے کون ہے جو جبریل امین کا دشمن ہے. ایک ترجمہ، اور ایک یہ کہ من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے وہ اس سے دشمنی کیسے اختیار کر سکتا ہے. فلا انصاف لہ، وہ کوئی صحیح بات نہیں کرتا. فانہ، بلا شک و شبہ اس کو، ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ جبریل امین کی طرف. فانہ، سو بلا شک و شبہ وہ، اس کو نزل، اس کو یا اس نے نزلہ، نازل کیا ہے اس کو، اس نے نازل کیا ہے جبریل امین نے. کیا چیز نازل کی ہے؟ ہو، اس قرآن پاک کو، علی قلبی کا، آپ کے دل پر. یہاں اللہ تعالی مراد نہیں لیے جا سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جبریل امین کا تذکرہ چل رہا ہے نا، تو ہو کی ضمیر پہلی جبریل امین کی طرف لوٹی اور دوسری نزلہ القرآن، کہ جبریل امین اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے علی قلبے کا، آپ کے قلب پر، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے. اذن جو ہے دونوں معنی میں عربی میں آتا ہے، حکم کے معنی میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اذن کے معنی میں بھی.
تو یہ پہلا جواب دیا ہے کہ تم جو جبریل امین کے دشمن بن رہے ہو اور تم کہتے ہو کہ کوئی اور آتا تو وہ آ کیسے سکتا تھا، وہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے قلب پر بھی جو نازل ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ نازل ہوا ہے، اس کی اپنی کوئی اختیار کی بات تھوڑی ہی تھی، تو اس سے دشمنی وہ در حقیقت مجھ سے دشمنی ہے۔ مصدقاً، یہ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ، جو کچھ کے سامنے ہے، جو کچھ کے اس کلام سے پہلے ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے، یہ دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو کچھ کے اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل وغیرہ۔ تیسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ہدن، اور قرآن ہدایت ہے۔ ہدن کا مطلب بڑی عظیم الشان شاہراہ ہے، بہت بڑی ہدایت ہے قرآن پاک۔ یہ ہدن کو آپ دیکھ لیجئے، تنوین سے ذکر کیا ہے، اور تنوین کئی جگہ پر کسی چیز کی عظمت کے لیے آتی ہے، ایک اور جگہ بھی آ رہی ہے، وہاں بھی آپ سے عرض کریں گے۔ تو ارشاد ہوا یہ کہ وہ ہدن، قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ سب چیزیں ہدن اور اس کے بعد جو آ رہا ہے نا بشرا، یہ دونوں لوٹ رہی ہیں مصدقن کی طرف، اور مصدق کون ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لے کر اس کو، یعنی قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کی اجازت سے یا اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اور قرآن یہی مصدق جو ہے، جو لفظ تھا، یہی ہدن بھی ہے اور یہی بشرا بھی ہے۔ بشرا کا مطلب بشارت دینے والا۔ یہ دونوں چیزیں للمومنین، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے ایک تو جبریل امین کا اللہ کے ساتھ قرب کا پتہ چلا کہ اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم، ایسا بڑا فرشتہ ہے، وہ پاتا ہے اور پھر اللہ کی وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ تو اگر وہ امانت دار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری وحی کا سلسلہ مشکوک ہو جاتا۔ اور دوسرے قرآن پاک کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بیان کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ایک تو ہم نے اسے نازل کیا، اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ مصدق، قرآن جو ہے وہ تصدیق کرنے والی چیز ہے۔ پچھلی کتابوں کے متعلق وہ یہ نہیں کہتا کہ پچھلی کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی۔ تیسری چیز بتا دی کہ ہدایت بھی ہے، اور چوتھی چیز یہ بتا دی کہ وہ بشارت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، خاص طور پہ للمومنین کا ہے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن بشارت ہے کہ قرآن جب سمجھ میں آ جائے گا اور قرآن پاک کو جب لوگ پڑھیں گے تو ان کی عملی زندگی کو تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تعلیم اور اس کی سمجھ، اس کے بعد بھی انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کی سمجھ دے دیں اور پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ عملی طور پہ درست نہ ہو۔ آہستہ آہستہ جو کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے شخصیت میں، اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت دھلتی چلی جاتی ہے، نکلتی چلی جاتی ہے، جتنا قرآن کا اثر شخصیت پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا ہی قوی ہوتا جاتا ہے۔ ہدایت بھی فرمایا ہے اور بشرا بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت کی چیز۔ بشارت اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ اس دنیا پر کبھی غور کریں، کون سی چیز ایسی ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص چیز ہے؟ ویسے تو سب چیزیں ہی اللہ کی ہیں، زمین و آسمان، پوری کائنات اسی مالک حقیقی کی ہے، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جگہ پہ اس کی تجلیات پڑتی ہیں، خاص تعلق ہے اس جگہ کو اللہ سے اور اللہ کو اس جگہ سے، اسی لیے کہتے ہیں۔ لیکن اس کی تمام تر عزت، شرف اور بیت اللہ کے تقدس کے باوجود وہ حق تعالی شانہ سے یقیناً ایک الگ چیز، اللہ کا اس گھر سے کوئی دور دور کا ایسا تعلق نہیں ہے جیسے انسانوں کا اپنے گھروں سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہم کرتے ہیں اس کی عزت اور شرف اور اس کی عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کا کوئی حقیقی تعلق ایسا نہیں کہ اس گھر میں آتا ہو
یا لیاذ باللہ انسانوں کی طرح کوئی اور معاملات. ایک چیز ہے بس، اور وہ قرآن ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اللہ کے صفات اس کی ذات کا عین بھی نہیں اور اس سے جدا بھی نہیں. یہ کسی وقت بحث آ جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالی کا کلام بس ایک چیز ہے جو اس کائنات میں آئی ہے جس کا حقیقی تعلق اللہ سے. معتزلہ کا اور اہل سنت کا یہی جھگڑا رہا کہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے. اگر ہم اس کے متعلق مان لیں کہ خدا کی صفت ختم ہو جانے والی چیز ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی باقی صفات پر بھی یہی اعتراض آئے گا. تو ایک چیز ہے بس قرآن پاک. اور کتنے ایسے ہیں اس سے نیکسٹ سٹیپ میں آپ دیکھیں جنہیں بیت اللہ کے جانے کے لیے کتنا شوق، کتنا اشتیاق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. مومن انسان کے دل میں ہوتا ہی ہے کہ خدا کے گھر میں موقع ملے تو حاضری دیں، اور وہ حالانکہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں. سمجھے آپ تمہاری بات کہ اللہ کا گھر حقیقت میں نہیں، اس گھر کی شرف اور عزت کے لیے ہم کہتے ہیں نا خدا کا گھر ہے، حقیقتاً تو اللہ ہر جگہ ہی ہے، اس کے شرف کے لیے کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کتنے اشتیاق دل میں ہوتا ہے. اور یہ جو حقیقی خدا کی صفت ہر گھر میں موجود ہے، اس کی طرف سے کتنی غفلت ہوتی. سمجھے آپ کہ جس گھر کی عزت اور عظمت ایک نسبت ہے، بس اس کے لیے کتنا شوق ہوتا ہے کہ جائیں، دیکھیں، حج ہو، عمرہ ہو، طواف ہو، حتیٰ کہ جو وہاں رہ چکے ہوتے ہیں، برسا برس گزارے ہوئے ہوتے ہیں، اور حج اور عمرہ اور طواف کی سعادتیں اللہ نے ان کے مقدر میں کی ہوتی ہیں، اور ہر طرح سے نیکی اور خوبی کما کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے باوجود خدا کی اس صفت حقیقی کو، کلام کو وہ نہیں سمجھتے جو حقیقتاً ان کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے. اس کی طرف سے بے توجہی. سمجھے آپ؟ یہ ہے چیز. اللہ نے فرمایا قرآن ہدایت بھی ہے اور عظیم الشان ہدایت ہے، وہ بشرا اور بہت بڑی بشارت ہے، للمومنین خاص طور سے ایمان والوں کے لیے تو بہت قابل قدر چیز ہے.